میاں انجم نثار صاحب، یہاں شیخ اسلم صاحب بھی جو مدد سے بیٹھے ہیں، اور میرے دوست بھائی اور بہنیں، میں کاشف انور صاحب کو بھی مشکل ابھی فیو منتھس بیک میں چیمبر میں آیا تھا یہاں ان سے کہ چائنا پاکستان بزنس فورم کا، کیونکہ میں چیف پیٹرن ہوں تو اس کا انٹریکشن ان کے ساتھ کیا تھا. کیونکہ میں آپ کو یہ لاہور چیمبر آف کامرس میرے لیے نئی نہیں ہے، میں نے ریپیٹڈ وزٹس کیے ہیں یہاں ایز اے چیئرمین پاکستان آرڈننس فیکٹریز، جو کہ کلسٹر ہے 14 انڈسٹریز کا، اور تقریباً 100 کلومیٹر پہ حویلیاں سے لے کے گڑھوال، سنجوال اور واہ، اور وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں تقریباً 29,000 30,000 لوگ کام کرتے ہیں اور 4 لاکھ کا وہاں کا شہر بھی تھا. ان ایڈیشن ٹو دیٹ اسٹیل مل کا بھی بڑا، اسٹیل مل پاکستان کا سب سے بڑا انٹیگریٹڈ پلانٹ ہے، سب سے بڑا. اور یہ اللہ کا کرم ہے، مجھے یہ آنر یا اعزاز ملا کہ میں رفلی 1998 سے لے کے 2006 ستمبر تک یہ جو پاکستان کے 2 سب سے بڑے کمرشل ادارے ہیں ان کا چیف ایگزیکٹو بھی تھا اور چیئرمین بھی تھا. اور خدا کا کرم ہے کہ ان میں ہم شروع ہوئے، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا. اس کے اندر میاں انجم نثار صاحب جیسے مہربان ساتھی، مختلف بزنس کمیونٹی کے ممبرز، سائٹ کے اندر فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے اندر، ہر چیمبر میں گیا، گجرانوالہ، سیالکوٹ، وزیر آباد، پشاور، راولپنڈی، اور انٹریکٹ کرتے رہے، چونکہ بہت سا وزڈم اور ویژن ان پلیٹ فارم سے اوپر آتا ہے کہ ملک کی اکانومی کو کیسے چلنا ہے. اور ملک کے اندر ایون جب اب میں سینٹ میں 6 سال تھا اور مختلف کمیٹیز کو ہیڈ کرتا رہا، تو پھر بھی ہم اسلام آباد چیمبر آف کامرس، راولپنڈی چیمبر آف کامرس کو انٹریکٹ کرتے رہے، چونکہ بہت سی ایسی گائیڈنس وہاں سے ملتی ہے جس سے آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں چیمبر. اگر آپ ان آئسولیشن ورک کرتے رہیں تو یو آر نائدر ہیئر نار دیئر. دی پوائنٹ از کہ جو لوگ فیلڈ میں بیٹھے ہیں اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، ان کا احترام، ان کی اوپینین کا احترام اور ان کی سجیشنز کو سر آنکھوں پہ رکھنا یہ بڑا ضروری ہے. جن ملکوں نے دنیا میں ترقی کی ہے، مہاتیر محمد ملیشیا کا آپ دیکھیں، ساؤتھ کوریا دیکھیں، ہانگ کانگ دیکھیں، ان کی چیمبرز آف کامرس فور فرنٹ میں رہی. میں ابھی پچھلے مہینے 2 ہفتے کے لیے چائنا میں تھا، ان کے فارن آفس کی انویٹیشن پہ، کیونکہ یہ پاکستان چائنا بزنس فورم کا میں چیف پیٹرن ہوں. تو آنیسٹلی میں نے وہاں جا کے یہ دیکھا کہ ان کی ترقی کا راز کیا تھا. ان کی ترقی کا راز یہ جو ان کے ایکسکلوسیو اکنامک زونز تھے جو انہوں نے بنائے، جو آل انکمپسنگ تھے، جن کے اندر انڈسٹری بھی تھی، آئی ٹی بھی تھی، اسپورٹس بھی تھی، ہیلتھ، ایجوکیشن، یعنی وہ انہوں نے بنائے. اور اس سے اٹھ کے تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 30 سالوں میں تقریباً 70 کروڑ لوگوں کو انہوں نے بلو پاورٹی لائن سے اٹھا کے اوپر لے کے آئے. میں تھوڑی سی یہ ہسٹری آپ کی لاہور چیمبر آف کامرس کی اس لیے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کے تقریباً اس چیمبر کو قائم ہوئے 100 سال ہو گئے. یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1923 میں یہ چیمبر یہاں قائم ہوئی، اور اس کا نام تھا ناردرن انڈیا چیمبر آف کامرس لاہور میں. اس کے بعد 1947 میں اس کا نام بدل گیا ویسٹ پاکستان چیمبر آف کامرس. پھر 1960 میں یہ لاہور چیمبر آف کامرس کا ہوا. اور یہ چیمبر آف کامرس کا کانسیپٹ جو ہے یہ بہت پرانا ہے. میں نے پہلے ذکر کیا ہے، سب سے اولڈ چیمبر جو دنیا میں ابھی ہے ریسنٹ ہسٹری میں، وہ فرانس کی فرانس چیمبر آف کامرس ہے، جو کہ 1599 میں وجود میں آئی، اور اس کے تقریباً ابھی 8 لاکھ ممبر ہیں. اور اس کے بعد پھر نیدرلینڈ کی بات آئی، اور نیو یارک چیمبر آف کامرس امریکہ کی سب سے اولڈ چیمبر آف کامرس ہے، جو 1768 میں قائم کی گئی. اور انہوں نے بھی اپنی چیمبرز کے اندر ممبرشپ کو کیا. چیمبرز کا آبجیکٹو کیا ہے؟
آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ ایک لنک ہے بٹوین دی گورنمنٹس اینڈ دی پبلک. یہ ایک فیسیلیٹیٹرز ہیں, یہ لا تو نہیں بنا سکتے, ان کے پاس نہیں ہے, لیکن یہ لا کو بنانے والوں کے اوپر اپنا اثر ڈال سکتے ہیں اور لا کو مولڈ کرا سکتے ہیں تھرو دی لیجسلیشن فرام دی پارلیمنٹ ہاؤسز اینڈ ڈفرینٹ سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی. تو یہ تو تھا آپ کا یہ سسٹم. ابھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاہور چیمبر آف کامرس کی گریٹ کنٹریبیوشن ہے. جیسے کہا گیا کہ جو فیڈریشن کی اکنامک گروتھ ہے یا اس کی جی ڈی پی ہے, اس میں تقریباً 12%, اور جو پروونشل ہے اس میں 19-20% کی جو کنٹریبیوشن ہے. ان کے اپنے انڈسٹریل زون ہے, یہ سولر والا, اور دوسرا بھی آپ کا جو ہے لکھپت والا انڈسٹریل بیس. آئی ٹیل یو کہ انہی کے اوپر کنسنٹریٹ کریں گے تو ہم آگے جا سکتے ہیں. 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو پورے سب کانٹیننٹ میں 921 یونٹس تھے, یہ انڈسٹریل یونٹس. ان میں سے جو پاکستان کے حصے میں آئے وہ 34 یونٹس تھے صرف, اور ان 34 یونٹس کے اندر نہ اسٹیل اینڈ آئرن کی انڈسٹری تھی, نہ جوٹ کا تھا, نہ کوئی مل, نہ اس کے اندر ایون میچ اسٹک کا نہیں تھا, پیپر کی کوئی مل نہیں تھی. تو ہم نے بڑا قسم پرسی میں اس کو, ویلکم خضر, آپ یہ پنڈی اسلام آباد چیمبر آف کامرس سے ہیں. تو یہ ان کا جو تھا سسٹم. میں چونکہ ڈیفینس کو بھی ہیڈ کرتا رہا, تو ڈیفینس پروڈکشن کی ایک فیکٹری بھی پاکستان کے اندر اس وقت موجودہ پاکستان میں نہیں تھی. 16 ٹوٹل فیکٹریاں تھیں انڈیا میں, اور وہ ساریاں سینٹرل انڈیا اور ایسٹرن انڈیا کے اندر تھی. ہمارے پاس ایک صرف کلوتھنگ فیکٹری تھی. آج اللہ کے کرم سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, پاکستان ایک میزائل پاور ہے, اور پاکستان نے بڑا فاصلہ طے کیا اللہ کے کرم سے. ہمیں بہت سی کوتاہیاں ہیں, بہت سی محرومیاں ہیں, لیکن ایون دین ود آل دوز چیلنجز جو کہ رائٹ ایٹ دی بگننگ 1947 میں ہمیں ملے, مثلاً کشمیر کے ڈسپیوٹ کو چھوڑ کے چلے گئے انگریز. میں 2016 میں گیا انگلینڈ ایز اے اسپیشل انوائے آف دی پرائم منسٹر آن کشمیر. تو وہاں جب میں نے آفیشل سے بات کی, ان کی ڈیفینس فورسز کے ہیڈ سے بات کی, وہاں تو انہوں نے کہا جی ہمارا بتائیں انٹرسٹ کیا ہے. میں نے کہا جی کشمیر میں یو آر پارٹ آف دی پرابلم اینڈ یو شوڈ ناؤ بی پارٹ آف دی سولوشن. آپ ابھی انڈیا کی بڑی منڈی کو دیکھ کے تو یہ کہتے ہیں کہ یو این کے چارٹر کو بھی بھول جائیں, یو این کو ریزولوشنز کو بھی بھول جائیں, ہیومن رائٹس کا بھی پرواہ نہ کریں. تو میرے خیال میں یہ جو ہے یہ فیئر چیز نہیں ہے. دنیا میں اگر آپ پیس چاہتے ہیں تو اس کے لیے کانفلکٹ ریزولوشن کرنا بڑا ضروری ہے. یعنی دنیا کے اندر ہارمونی یا اکنامک پراسپیرٹی از ڈیپینڈنٹ آن پیس, and peace will only be enforced if you go by the charter of the United Nations and ان ریزولوشن کو آنر کریں. وہاں بھی ہم نے تھانے داری بنائی ہوئی ہے, سیکورٹی کونسل ہے, ویٹو ہے, تو کون کس کو جسٹس وہ دے گا. تو دیر فور میں نے یہ لنڈن میں بھی ایک سیمینار میں گیا تھا, اور وہاں یہ تھا کہ دنیا میں پیس جو ہے وہ کیسے لایا جا سکے. تو میں نے یہ کہا کہ پیس جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے, اس کی بنیاد کیا ہے. پیس کی بنیاد, انٹرنیشنل پیس کی بنیاد انٹرنیشنل جسٹس. اگر انٹرنیشنل جسٹس کا عمل نہیں ہے تو پیس کیسے آ گا. اور اس وقت دنیا میں 4 فلیش پوائنٹس ہیں جو کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹس ہیں. ان میں ایک یہ ساؤتھ چائنا سی کا ہے, جہاں تائیوان کے اوپر وہ فارورڈ ڈپلائمنٹ کر کے چائنا کا گھیرا تنگ کر کے اس کی کنٹینمنٹ کی بات ہو رہی ہے. نمبر 2 یہ یوکرین کا ہے مسئلہ, یہ ان میں سیڈز ہیں بیکاز نیوکلیئر پاورز انوالوڈ ہیں. نمبر 3 از مڈل ایسٹ, جہاں پیلسٹینینز کا ناک میں دم کیے ہوئے اسرائیل نے, اور دنیا کا ضمیر خوابیدہ ہے اور ہم اس کو دیکھ نہیں رہے. اور چوتھا سب کانٹیننٹ ہے جہاں کشمیریوں کو حقی مل رہا, اور کشمیر کا ایشو ہمارا سب سے پرانا ایشو ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. ابھی جو آپ کا تھیم ہے ہم آگے کیسے چلیں گے, کیا ہوگا. دیکھیں جب